بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ایک ایسے مبارک شہر کا ذکر کریں گے کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب ترین شہر ہے، یعنی کہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ پاک کی حاضری، اس کا سرور، اس کا احساس اور اس کا خیال ایسا ہے کہ ذہن میں آتے ہی عشاق کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ مدینہ پاک کی زیارت کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دل تڑپتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کے لیے دل بے چین ہوں اور آنکھیں اشکبار ہوں، بس وہ مدینہ ہی ہے۔ یعنی کہ مدینہ منورہ وہ واحد شہر ہے جس کے لیے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل تڑپتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور تاجدار انبیاء میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی کوئی گھاٹی، کوئی راستہ ایسا نہیں کہ جہاں پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے دو فرشتے معمور نہ ہوں۔ یعنی کہ مدینہ منورہ کی تمام گھاٹیاں، تمام راستے، تمام گلیوں میں دو فرشتے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے معمور ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ ایمان کی پناہ گاہ ہے۔ کتنا مبارک شہر ہے کہ جہاں پہ تاجدار انبیاء میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ دن رات کو وہاں پہ لمحہ بلمحہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ بڑی پرسکون جگہ ہے، بہت پرسکون جگہ ہے۔ صبح شام کو 70 ہزار فرشتے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی مٹی کو ردی کہنے والے کے لیے 30 کوڑے لگانے کا فتویٰ جاری فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا شخص تو گردن اڑا دینے کے قابل ہے کہ طیب مٹی کو غیر طیب کہہ رہا ہے، ایسی مٹی کو غیر طیب کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، امہات المومنین تشریف فرمائے۔ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اور کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ سب یہی دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ کشمیر خوبصورت ہے، سوئٹزرلینڈ خوبصورت ہے، مگر اللہ کی قسم جو دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، جس نے ایک بار مدینہ دیکھ لیا نا، وہ کشمیر کو بھی بھول جاتا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کو بھی بھول جاتا ہے۔ میں بذات خود کشمیری اور نسل ہوں، میں خود کشمیری ہوں، میں کشمیر میں اپنا وقت گزارا ہے، لیکن کشمیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا مدینہ منورہ کے مبارک پہاڑوں کے آگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کے آگے۔ جب انسان 1400 سال پیچھے تصور کرتا ہے کہ تاجدار انبیاء میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، ان پہاڑوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، ان پہاڑوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، تو کتنی جو وہ انسان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں 1400 سال پیچھے اگر تصورات لے کے جاتا ہے۔ اور جب میں حاضر ہوتا ہوں، یہاں سے تو قریب ہی ہے، صبح کو بندہ نکلے تو دوپہر میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر میں 1400 سال پیچھے تصور لے کے جاتا ہوں، کچی گلیاں، کچے مکان، سچے لوگ، نمازی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ اسلام کے لیے جنگیں ہوتی تھی، اسلام کے لیے سب کچھ ہوتی تھی، محبتیں بھی اسلام کے لیے، نفرتیں بھی اسلام کے لیے۔ قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر حضور سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے، شام سے واپس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب دیکھا، جب پھر حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حکم پر جو اذان دی، سارے اہل مدینہ جو وہ باہر نکل آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر، رونے لگے، ایک وارفتگی کا عالم تھا، تڑپنے لگے، مچلنے لگے۔ پردہ نشین خواتین بھی اپنے گھروں سے باہر آ گئی، بچے بھی باہر آ گئے، بوڑھے بھی باہر آ گئے، جوان بھی باہر آ گئے، اور سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار اقدس سے باہر تشریف لے آئے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد، بڑے طویل مدت کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا، اذان سنی، جب ایک وارفتگی کا عالم تھا، سب رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ حضور کی محبت تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو سب رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد اذان دی تھی، جب آواز سنی تو یادیں تازہ ہو گئیں، زخم جو ہے وہ تازہ ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا، وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ہوا کرتا تھا۔ اور مدینہ منورہ بہت خوبصورت اور بہت پرسکون جگہ ہے۔ کوئی جگہ دنیا میں ایسی پرسکون، کوئی جگہ ایسی خوبصورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے مبارک پہاڑ، وہ گلیاں، وہ وقت کیسا ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مدینہ منورہ کی محبت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کا ادب نصیب فرمائے، اور سب سے اہم یہ ہے کسی بھی شہر میں انسان رہتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت و ناموس رسالت پہ کام کرے، دین کا کام کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت اور جو اسلام ہمیں عطا فرما کے گئے ان کا انسان کام کرے، اور ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، 100 باتوں کی ایک بات کہ مدینہ منورہ جیسا شہر پوری کائنات کے اندر نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی دیہات ہے، نہ کوئی شہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
یورپ ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، حضور کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے، حضور کے شہر بستی جیسی کوئی بستی نہیں ہے۔ تمام خوبصورتیاں سمیٹ کر میں کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہیں۔ امام الانبیاء، خوشبودار انسان، چمکدار انسان وہاں پہ تشریف فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔